انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسرا والمعراج۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جسم مبارک پر پتھر بسائے اور تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا ابو طالب اور کچھ روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور پھر نبوت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی گئی، 7 آسمانوں کی سیر، جسے سفر معراج بھی کہا جاتا ہے۔ سفر معراج یہ وہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک بار مکہ میں پیر شریف کی رات کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا تھا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر شروع فرمایا اور تیزی سے آسمانوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دوسرے آسمان کے قریب پہنچے تو یہاں بھی ویسا ہی دروازہ کھلوایا گیا جیسا کہ پہلے آسمان پر کھلوایا گیا تھا۔ پھر جب دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسانوں میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور سب سے پہلے دنیا میں ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی دنیا میں پہلی دفعہ پین قلم یوز کیا تھا اور سب سے پہلے ہتھیار بنایا اور بھی بہت کچھ ایجاد کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو ہارون علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات ایک ایسے نبی سے ہوا جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا نام قرآن پاک میں 136 بار آیا ہے، 136 ٹائم آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات آپ کے والد
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، اور وہ مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھیں جو سدرۃ المنتہا کے جڑ سے نکلتی تھی، ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے اوپر کا سفر کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لامکا پر پہنچے۔ یہ ایک ایسی مقام ہے جہاں پر کہاں اور کب بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں جگہ تھی نہ اور کچھ، اسی وجہ سے اسے لامکا کہا جاتا ہے۔ مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف پایا اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا کیا جسے قرآن و حدیث میں ان الفاظوں سے بیان کیے گئے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہاں پر اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اپنی امت کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا بھی نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اسی طرح کئی بار آنا جانا ہوا اور کبھی 5 یا 10 نمازیں کم ہوتی رہی اور پھر آخر میں 5 نمازیں ہو گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہ کر سکے گی، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ، جنت کی نعمتیں اور دوزخ میں گناہ گار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے اور واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا جن کا اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کیا تھا۔ تو یہ تھا سفر معراج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میں مزہ آیا اور ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات گئے